نہ کریم کا تصور، نہ خیال طور سینا، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ کیوں نہ مانو؟ بولنا صحیح نہیں آتا، لوگ بات کرتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں، پہلے آتے ہیں خطبہ پڑھتے ہیں، پھر بزرگوں فلانیوں ڈماکوں آپ آئے ہیں، میں ٹوٹے پھوٹے لفظ سے آپ گزارش کرتا ہوں، آپ نے مجھے یہ بھی نہیں آتا، جو بولتا ہوں تھرو بول دیتا ہوں، باقی نیت خدا جانتا ہے۔ تم آؤ بھی سر آنکھوں پر، نہ آؤ بھی تو خدا تم کو قیامت تک نہ لائے، مجھے ضرورت نہیں، قیامت تک خدا نہ لائے، کہ مجھے تم سے فائدہ نہیں ہے۔ ہاں تم کو فائدہ پہنچانے کے لیے میں کہتا ہوں تم حضرت محمد مصطفیٰ کے غلام بنو، بس۔ تو یہ میرا جرم ہے، بس یہی بات ہے میرے دل میں، کہ جو بھی میرے کو کہتا ہوں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو علم نہیں ہے کوئی بات نہیں، تم کو عقل نہیں ہے کوئی بات نہیں، تم کو شکل نہیں ہے کوئی بات نہیں، تم بے وقوف ہو کوئی بات نہیں، اتنے گناہ گار اگر کوئی تم کو دیکھنا نہیں چاہتا کوئی بات نہیں، کہ وہ قبول کریں گے۔ کافروں کے جنازے پڑھاتے تھے، جاہل لوگوں نے دل دے دیا، نبی کی عظمت کا خیال کیا، جاہلوں کا اولیاء اللہ بنایا، اہل علم اور اہل عالموں نے ان کی طاعت کی، بادشاہ ان کے در تک گئے۔ آقا نے کیا نا، آقا کی نسبت سے ہوئے نا، تمہارے پاس تاریخ موجود ہے، ثبوت موجود ہے، علماء کا ثبوت پیش کریں گے۔ کوئی نہ آئے تو قیامت تک نہ آئے، خدا اس کو نہ لائے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی آئے تو پھر ایک نیت لے کے آئے، وہ نہیں کہ میں اس کو اپنی جیسے کہتے ہیں وہ پابندی میں یا اپنی پھوتی میں یا اپنی حکمرانی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمیں آئے وہ پسند، جنہیں آئے آقا جی جب آقا جی پسند نہیں آتا ہمیں کیا کرنا، تمہارا باپ بھی ہو مت محبت کرو اس سے، بس ایک اخلاقی پہلو سب سے رکھو، لیکن گھل مل کے دلی محبت اسی سے جو دل سے چاہے حضرت محمد مصطفیٰ کو، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ کبابی ہو، چاہے وہ زانی ہو، کچھ بھی ہو، اس سے دلی محبت کریں۔ چاہتا تو ہے نا آقا جی کو دل سے، اس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے ٹھوس، یہ میں ایسی باتیں نہیں کرتا ہوں جذبے میں انسان نے کر دیا۔ ایک شخص ہر وقت شراب میں لایا جاتا تھا، ہر وقت شراب کی حد، ہر وقت شراب کی مصیبت، اس کے کوئی مقدر ایسے تھے، لیکن دوسری طرف سے مقدر ایسے تھے دل میں عشق رسول چھپا ہوا تھا۔ یہ دیکھو صحابہ نے بد دعا دی، وہ سخت لفظ کہے، ہر وقت اسی حال میں آتا ہے۔ آقا نے کیا اس کو جو کہتے جس کے دل میں عظمت خدا عظمت رسول ہے، ڈر گئے۔ ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند، جنہیں آئے وہ پسند۔ اور پھر دیکھو کیوں نہ تم کو آئے پسند، تم جاہل ہو، کچھ ہو، دنیا کے گناہ گار ہو، وہ تم کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تم کہاں وہ کجا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں پگھال پگھال کیسے کر دیں گے، یہ ایمان نہیں لاتے، اتنا غم نہ کریں ان کا، اتنی شفقت و رحمت والے رسول۔ تو ہماری دوستی تم سے اسی سے ہوگی جو آقا کو عظیم سمجھے، آقا کے بالمقابل کوئی اس کے ساتھ اس کی آنکھ میں جچے نہ۔ میں یہ تو نہیں چاہتا ہوں میں پیر بنا، میرے سامنے مرید بنو، جھکو، میری پوجا کرو، یہ تو میرا ہے ہی نہیں معاملہ انشاءاللہ تعالی۔ اگر ان کی غلامی نے قبول کرتے، میرا بھائی ہو، چچا ہو، کچھ، مجھے وہ نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے۔ ہاں اخلاقی پہلے سلام دعا ہے، لیکن دلی معاملہ سے ہم نہیں رکھیں گے۔ آقا جی کہتے جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض کرے، اس نے اپنا ایمان کامل کیا۔ ابو بکر کے لڑکے نے کہا ابو بکر کو، جب والد صاحب پہلے ان کے مسلمان تھے، ابو بکر کے بیٹے بعد میں مسلمان ہوئے،
اتفاق سے ان کا بیٹھنا ہوا آپس میں. تو بیٹے نے کہا ابا جان جنگ میں جب مسلمان نہیں تھا آپ کا میرا کئی دفعہ آمنا سامنا ہونے والا تھا، لیکن میں ایک طرف سے نکل گیا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا آپ کو. میں نے کہا اگر میرا تیرے سے سامنا ہوتا میں نہ نکلتا تجھے قتل کرتا. ابو بکر میں تو تجھے نہ چھوڑتا، تم نے باپ سمجھ کے چھوڑا، میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا. اسی کا ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان. وہ صحابی دیکھو اس کو آقا سے کوئی چیز اچھی. آج میں سوچا میں کہ ہماری محبت تو بہت دور ہے حضرت منظر، وہ تو ہمارے میں ہو نہیں سکتی. کم از کم اتنا تو احساس ہو کہ ہم ایسے نہیں ہیں. پتہ ہے کیا ہوا جب نبی کریم دنیا سے تشریف لے گئے؟ ظاہر طور سے وہ تو حیات النبی ہر وقت موجود ہے، اس کے ثبوت پہلے بھی ٹھوس پیش آپ کو کیے جس میں شک نہیں، اختلاف نہیں. وہ صحابی اولاد کے ساتھ خوش تھا، بھائیوں کے ساتھ خوش تھا، دوستوں کے ساتھ خوش تھا، گھر میں خوش تھا، ہاں جی، ماں باپ کے ساتھ خوش تھا. لیکن اس کا پتہ جب چلا جب آقا دنیا سے حجاب میں گئے کہ اس کو زیادہ محبت کس سے تھی، اس وقت پتہ نہیں. تو جب دیکھا آقا جی نہیں ہیں، اسے نہ ماں اچھی لگے، نہ باپ اچھے لگے، نہ دوست اچھے لگے، نہ اولاد، کوئی چیز سے وہ خوش نہیں تھا. وہ خوش تھا کہ آقا جی ہیں تو ہر چیز خوشی ہے، آقا جی نہیں ہے تو مجھے کوئی چیز اچھی نہیں تھی، کسی چیز سے مجھے خوشی نہیں ہے. بتاؤ، گھر والے تھے، بیوی تھی، اولاد تھی، بچے تھے، دوست تھے، اور آقا جی بھی خوش گئے تھے. لیکن اس نے یہی ثبوت دیا تم نہیں ہو تو میرے لیے دنیا کچھ نہیں ہے، کوئی چیز بھی کچھ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھ سے لے لے. اسی وقت نابینا ہو گیا. بتاؤ کیسی زندگی گزارے. دیکھا، تو یہ باتیں ہم کرتے ہیں کیونکہ اصل ایمان ہی ہمارا تمہارا. دنیا تو آج نہیں کل بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے کل بھی نہیں، اور جب تک ہے تم کو ضمانت نہیں ہے. کس وقت تم کو گولی لگ جائے، تم کو بیماری لگ جائے، تم کو حادثہ ہو جائے، تم کو اغوا ہو جائے، ہاں رات کو دل کی حرکت بن جائے، ہاں جی ویسے ہی لگ جائے کہ سے کوئی چیز ہو تمہارے کسی وقت ضمانت نہیں ہے. اس لیے آقا جی کا موت کو بہت یاد کرو کہ تمہارا ہر وقت دھیان ادھر رہے، تاکہ موت تم کو ڈرائے گی، تم پھر ایمان کا خیال زیادہ ہے، سب تو چھوڑنا ہے کہ ایمان نہ چلا جائے، تو اس کا دھیان رہے گا. ہم لوگ کچھ موت کو بھی یاد کرتے ہیں، کچھ یہ باتیں کرتے ہیں، ایسے ہے تو نہیں ہے، لیکن اتنا احساس پیدا ہو جاتا ہے، سوچوں میں چلے جاتے ہیں. تو اچھی بات نہیں ہے یہ، تو میں کنفیوز تو نہیں ہوں. اور اس کی برکت ہے میرے پاس اتنی دین ہے، دنیا ہے، ہر چیز ہے. تو دیکھ لو اللہ کی. لوگ بزرگ سمجھتے ہیں، سمجھے نہ سمجھ ہم کے کیا لینا، مزے سے بیٹھے ہوں، بس ادھر ہی ان کو لاتے ہیں. انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. کہتے تم بھی ایسے ہو جاؤ، اور دوسروں کو مصیبتوں سے چھڑاتا ہوں، اور تم مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں. کتنے بادشاہ ہلاک ہوئے، کتنے ملک تباہ ہوئے، پھر دنیا آباد ہے. کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، یہ کہ وشواس ہے. الا لہ الخلق والامر، خدا کا خبردار ہو جاؤ، ساری مخلوق اللہ کے ہاتھ میں ہے. والامر، سارا حکم خدا کا ہے، کسی کا نہیں ہے. لیکن جب انسان ایمان نہیں ہوتا، ادھر سے ڈرتا، ادھر سے ڈرتا، ادھر سے ڈرتا. آقا جی کہتے زمین آسمان والے جمع ہو جائیں، تمہارے نفع نقصان نہیں کر سکتے جب تک کہ خدا نہ چاہے، خدا کا فیصلہ نہ آئے. بتاؤ، تو پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے نا. یہ خدا نے کہا، نبی نے کہا، پھر ماننا چاہیے. تو پھر ہمارے تمہارے ساتھ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے ہوتا ہے جب خدا رسول سے دور ہوتے ہیں تو کافر بھی ڈراتے ہیں، اپنے بھی ڈراتے ہیں، دہشت گرد بھی ڈراتا ہے، ریلیاں والے ڈراتے ہیں، مظاہرے والے ڈراتے ہیں، یہ بھی ڈراتے ہیں. بڑا جی مظاہرہ کر دیتے ہیں بیٹھے بیٹھائے، ہڑتال کر دی بیٹھے بیٹھائے. یہ کیا مصیبت آ گئی؟ تم کو خدا نے چھٹکارا دے دیا ہے، تم حیات النبی کو مانتے ہو تو طریقے سے چلو. مصیبت آئے سوچو کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، یا گناہ کیا توبہ تو نہیں کی ہے، توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. یا نماز تو نہیں چھوڑی ہے، یہ بارشیں بند ہو گئی، نہیں ڈیم بناؤ. ڈیم بعد میں پناہ، پہلے سیدھا کرو. ڈیم میں بھی کوئی زہریلا مادہ نہ آ جائے جلدی مر جاؤ. اور کہ ڈیم نہ ہی بناتے تو اچھا تھا.
میں خوب پیسے کماؤں خوب کھاؤں. ایک مرض لگا دی اللہ نے. ڈاکٹر آیا کہ کمایا نہیں کھائے گا نہیں, یہ بھی منع یہ بھی منع, نمک بھی منع ہے فلاں نہیں. تو پھر کیا فائدہ مرنا مرانے کا اتنا. دیکھا تو مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت قدر کی بات ہیں, ان کی باتوں کی بہت قدر کرے. اور جس نے قدر نہ کی, ڈھیل خدا کافر مسلمان سب کو دیتا ہے. جس دن موت آ گیا اسرائیل گلا دبائے گا نا پتہ چل جائے گا ہاں کہ اب کدھر جانا ہے. اور جن سے تعلق تھا تعلق ظاہری رکھا تھا, دلی تعلق تو تھا نہیں. جس کا دلی تعلق ہو وہ اسی کے پیچھے چلتا ہے, اسی کے پیچھے مرتا ہے. خدا کرے ہمارا آپ کا دلی تعلق بالکل گہرائی سے خدا کے بعد اگر ہو حضرت محمد مصطفیٰ سے ہو انشاءاللہ تعالی. اور میں آپ کا فیصلہ کرتا ہوں, میرے ساتھ آپ کی دوستی نہیں ہو سکتی ہے کسی صورت. ایک صورت میں ہو سکتی ہے, ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند, بس. اگر یہ بات ہے تو دوستی خود ہی ہو جائے گی. اور یہ بات ہے کہ وہ پسند ہیں واقعہ ان کے پیچھے, تو تم کو زمین آسمان والے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر تمہاری سرپرستی حضرت محمد مصطفیٰ کرتے ہیں. سرپرستی تھوڑی چیز نہیں ہے. ہاں جب تم کے ہوگا سرپرستی نہیں کریں گے, کریں گے. ہاں ایک دفعہ کہا, اس حدیث کا مفہوم مجھے تھوڑا سا یاد ہے. کسی کو کوئی تکلیف ہو, کسی پہ قرضہ ہو, کسی کا کچھ ہو, کسی سے کسی کا لین دین ہو, ایسے عجیب عجیب لفظ کہنا کہ وہ سارا بوجھ میں اٹھانے کو تیار ہوں, وہ میرے پاس آ جائے. آقا جی نے کہا وہ آخرت کا بھی بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں. آخرت سے پہلے آپ کو بخشوانے کا وہ معاملہ بھی کر رہا ہے. حضرات بدر کیسا کیا, سب کچھ بخشوا دیا قیامت سے پہلے جب حساب کتاب ہوگا. اور بخشوانے میں خدا نے اتنی رعایت دے دی کہ آئندہ تم سے اگر غلطیاں ہوئی بھی تب بھی ہم نہیں پوچھیں گے, اے معلوم معاشیت میں جو جی چاہے تمہارا کر, تم کو بخشش ہو گئی ہے. نہیں کہ اب بخش دیا ہے, آئندہ کوئی غلطی ہوئی پھر بخشا نہیں جائے, بخشے نہیں جاؤ گے, پوچھا جائے گا. غلطیاں ہو بھی گئیں تبھی بخشے گئے نہیں ہے, تبھی تم بخشے ہی گئے ہو. خدا کرے ہمارے تمہارے حصے میں بھی یہ چیز آ جائے انشاءاللہ تعالی. ہاں جی, تو آپ کو میں کہتا ہوں جیسے دل سے, لیکن جن کا دل میرے سے لگا ہوا ان کا نہیں, جو جن کا دل ہے آئی لو یو, تو مان نہ مان میں تیرا مہمان. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟